میرا ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی تدبیر کرنا چاہ رہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا اور مجھے ہر قیمت پر یہ کام کرنا تھا۔ انہی خیالات میں الجھا ہوا میں ٹیرس محل پہنچ گیا۔ میں نے رینڈل کو شکنجے میں کسنے کے لیے ایک خاکہ ترتیب دے لیا تھا، بس اس میں رنگ بھرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ کیتھی براؤن نے مجھے دوبارہ وہی منحوس خبر سنائی کہ علی گروپ کے مقامی ہیڈ کوارٹر پر زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ میں اس سے رسمی جملے کہتا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں میلینوف کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ میں نے کیرولین سے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، سنا ہے کل رات کو تمہاری واپسی ہے۔ وہ بولی، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ میں نے کہا، جس اخبار کی طرف سے میں انٹرویو لینے آیا تھا اس کی طرف سے کل رات میلینوف کے اعزاز میں ایک عدد ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں نے کیتھی براؤن کو آنکھ ماری، پھر کہا، میں چاہتا ہوں میلینوف اس میں شرکت کرے۔ کیرولین نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیڈیول کے مطابق ہمیں کل واپس چلے جانا ہے۔ میں نے کہا، شیڈیول تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے پروگرام تو آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بولی، سمجھنے کی کوشش کیجیے جناب، ہمیں یہاں سے مشرق بعید کے ایک ملک بھی جانا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے معلوم ہے میلینوف اپنے منصوبے کو کوریا کے اشتراک سے روبہ عمل لائے گا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ کیرولین نے لائن میلینوف سے ملا دی، بولی، تو پھر آپ انہی سے بات کر لیں۔ میلینوف نے میری بات سن کر کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اخباری نمائندوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہوں اور پھر ہمارے شیڈیول میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، کیا تم میری زبان جھوٹی کرواؤ گے؟ میرے لہجے میں پوشیدہ دھمکی میلینوف سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، ایک دن کی تاخیر کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ میں نے کہا، بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کروڑوں کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تم بے فکر رہو، میں کم از کم اس بات کی ضمانت تو دے سکتا ہوں کہ وہاں تم سے اخباری نمائندے سوال جواب نہیں کریں گے۔ میلینوف نے بادل نخواستہ کہا، ٹھیک ہے، میں اس ڈنر میں شرکت کروں گا۔ فون بند کرنے پر کیتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، میلینوف کے اعزاز میں ہنگامی ڈنر کا انتظام کر رہا ہوں۔ کیتھی بولی، ادھر پوری عمارت تباہ ہو گئی اور تم دعوتوں کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ میں نے پوچھا، تہذیب کہاں ہے؟ کیتھی بولی، علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی خبر سن کر گئی تھی، اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے چند اہم فون اور کیے۔ کیتھی براؤن اس تمام عرصے میں حیران ہوتی رہی تھی۔ ایک فون تو میں نے اخبار کے پبلشر کو کیا تھا، وہ میلینوف کے اعزاز میں ڈنر دینے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گیا تھا۔ ایک اور فون کے ذریعے میں نے ایگزیکٹو کلب کی انتہائی سخت نگرانی کے احکامات جاری کیے تھے۔ یہ ٹیلی فون میں نے ایک مقامی ایجنسی کے سربراہ کو کیا تھا، لیکن سب سے اہم فون وہ تھا جو میں نے پیرس کیا تھا۔ فون پر ہونے والی گفتگو سن کر کیتھی براؤن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بولی، اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو۔ میں نے کہا، اس سے قبل کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی ہے کہ اگر رینڈل اس بار نظروں سے اوجھل ہو گیا تو معلوم نہیں اس کی تلاش میں کہاں کہاں خاک چھاننا پڑے گی۔ وہ بولی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کی خبر سن کر تم حرکت میں آئے ہو؟ میں نے کہا، یہ صرف تمہارا خیال ہے، میں مستقل اس کی طاق میں ہوں، مجھے ہر قیمت پر اس پر ہاتھ ڈالنا تھا، لیکن اب میں اس کے خلاف جو کچھ بھی کروں گا اسے قانونی مضبوطی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے کچھ نہیں سنا۔ کیتھی براؤن حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، بولی، یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، آخر اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ میں نے کیتھی کو گھورتے ہوئے کہا، کیا میں اس کا یہ مطلب لوں کہ میں نے تمہارے سامنے فون کر کے غلطی کی ہے؟ کیتھی گڑبڑا گئی، بولی، نہیں۔ پھر سنبھل کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی مصلحتیں تم خود جانو۔ کچھ دیر کے بعد تہذیب اور بڈ آ گئے۔ وہ دونوں بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ایک آدمی زخمی ہوا تھا اور وہ بھی شدید زخمی نہیں تھا۔ تہذیب نے بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا رینڈل کتنا دیدہ دلیر ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، میں اس کی قوت پرواز سے واقف ہوں، ایک تنظیم قائم کر کے وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے، لیکن اس کے منہ کے بل گرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تہذیب نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قانونی طور پر گوئٹے ہل میں داخل ہوا ہو؟ میں نے کہا، نہیں، وہ قانونی طور پر یہاں داخل نہیں ہوا۔ وہ بولی، لیکن اس کا پاسپورٹ اور امیگریشن کی مہریں۔ بٹ نے کہا، کیا ہم لوگ اس طرح کے جعلی کام نہیں کرتے رہے؟ اس کے پاس تو ہم سے بھی بڑھ کر وسائل ہیں۔ تہذیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ ماننے میں تامل ہے کہ ان میں کوئی ایک چیز بھی جعلی ہے۔ بٹ نے کہا، بٹ تمہاری اس بات پر حیرت ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، تہذیب کا کہنا درست ہے بٹ اس کے پاس کوئی چیز بھی جعلی نہیں ہے۔ بٹ نے حیران ہو کر کہا، یہ تم کہہ رہے ہو چیف؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہ اس نے فرانس سے پرواز کی اور نہ گوئٹے ہل ایئرپورٹ سے یہاں داخل ہوا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ رینڈل ہے، پاسپورٹ تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوگا۔
उस पर इमिग्रेशन की असली मोहरें लगवाई गई हैं, वरना रैंडल यूं दंदनाता न फिरता। बड ने गुस्सीले लहजे में कहा, तो क्या वो यूं ही दंदनाता रहेगा? मैंने कहा, जब तक मैं चाहूंगा वो यूं ही दंदनाता रहेगा। बड ने हैरत से कहा, तुम क्यों चाहते हो कि वो दंदनाता रहे? मैंने कहा, इसलिए कि फिल वक्त वो गिरफ्त में नहीं आ सकता। तहजीब ने जो कोशिश की उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। बड ने कहा, और अगर वो नजरों से ओझल हो गया तो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने उसकी इंतहाई सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया है। बड ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, कितनी सख्त निगरानी? मैंने कहा, इतनी सख्त निगरानी कि एक चिड़िया का बच्चा भी निगरानी करने वालों की निगाह से बचकर नहीं जा सकता। एग्जीक्यूटिव क्लब के हर दरवाजे की निगरानी की जा रही है। अगर कोई मुलाकाती अंदर दाखिल होगा तो उसे भी चेक किया जाएगा कि वो किससे मिलने जा रहा है और कितनी देर के बाद उसकी वापसी हो रही है। इस बात की तरफ से बेफिक्र रहो कि अब कोई शख्स हमारे आदमियों की निगाह में आए बगैर रैंडल से मिल सकेगा। बड ने कहा, और अगर रैंडल पहले की तरह निगरानी करने वालों को डॉज देकर निकल गया तो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब ये भी नहीं होगा। पहले की बात और थी, उस वक्त तुमने खुफिया तौर पर उसका ताकुब करने की कोशिश की थी। अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। उसका ताकुब और निगरानी अलल ऐलान की जाएगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। कैथी ब्राउन ने रिसीवर उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोली, तुम्हारा फोन है। मैंने उससे रिसीवर लेकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ रैंडल था। वो बोला, तुमने वादा किया था कि मेलिनॉफ और उसके अमले से कोई तारुज नहीं करोगे। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है, मैंने ये वादा किया था, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। रैंडल ने कहा, तुमने उसे कल रात एक डिनर में शरीक होने के लिए मजबूर किया है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं भला अपने दुश्मन को डिनर में शिरकत के लिए क्यों मजबूर करने लगा? रैंडल बोला, इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम जरूर मेलिनॉफ के खिलाफ कुछ करना चाह रहे हो। मैंने तलखी से कहा, अगर मुझे उसके खिलाफ कुछ करना होता तो कर चुका होता। उसे डिनर में शिरकत करने के लिए मजबूर करने की बजाय मैं उसे सरकारी मेहमान बनाता। रैंडल ने कहा, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। उसूली तौर पर तुम्हें मेलिनॉफ से बेगरज हो जाना चाहिए। मैंने कहा, मैं तो हो गया था, लेकिन तुम खुद को मामलात से अलग नहीं रख सके। होना तो ये चाहिए था कि उसके यहां से निकल जाने तक तुम खामोशी इख्तियार करते, मगर तुमने छेड़छाड़ शुरू कर दी। रैंडल ने हैरत से कहा, मैंने छेड़छाड़ शुरू कर दी? ये तुम क्या कह रहे हो अली? मैं तो तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद था। मैंने कहा, और अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसके जवाब में तुम वही फरसूदा मिसाल पेश करोगे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। रैंडल ने कहा, यानी मेलिनॉफ को रोकना तुम्हारी किसी साजिश का हिस्सा है। मैंने अंदाजा कर लिया कि वो खौफजदा है। उसे खौफजदा होना ही चाहिए था, इसलिए कि चोर के पांव नहीं होते। उसे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं उसकी चोरी खुल न जाए। रैंडल को भी यही खौफ दामनगीर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेलिनॉफ के गिर्द कोई जाल बुना जा रहा हो। जाल यकीनन बुना जा रहा था, मगर मेलिनॉफ के गिर्द नहीं। मेलिनॉफ को तो ज़िम्नन जद में आना था, असल हदफ तो रैंडल था। जाल तो उसके गिर्द बुना जा रहा था, जिसका उसे अंदाजा ही नहीं था। वो खुद को बहुत ज़हीन समझता था और उसके दानिस्त में दूसरों की नज़रों से पोशीदा रहकर साजिशें करना और अपने मोहरों को आगे बढ़ाते रहना जहानत थी। हालांकि इसमें जहानत का ज़्यादा दखल नहीं होता। जहानत के मयार पर उतरने के तो और ही पैमाने हुआ करते हैं, जिनमें से एक पैमाने की जद में वो उस वक्त था। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, साजिशें करने का काम मैंने तुम्हारे लिए उठा रखा है। मैं तो मंसूबे बनाता हूँ और उन पर अमल करता हूँ और अपने हरीफों पर ओछा हाथ डालने से गुरेज करता हूँ। रैंडल ने तमस्खराना लहजे में कहा, तुम्हें गोइटे हिल एयरपोर्ट तो याद ही होगा, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका इशारा उस वाक़े की तरफ था जब उसने कर्नल श्वालू के मेकअप में मुझे मेरे साथियों समेत गोइटे हिल एयरपोर्ट से अगवा कर लिया था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे याद है रैंडल, और बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारे लिए भी यादगार बना दूंगा। वो बोला, वो सब बात की बातें हैं, फौरी मसला ये है कि मेलिनॉफ की राह में कोई रुकावट मत डालो। मैंने कहा, मैंने उसकी राह में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो उससे सिर्फ डिनर कबूल करने की दरखास्त की थी, जो उसने कबूल कर ली। किसी और को इस पर क्या एतराज है? रैंडल बोला, उसके प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश मत करो अली, उसे जाने दो। मैंने कहा, अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन मेरे ख्याल में उस जैसे आदमी के लिए यह नामुनासिब सी बात होगी कि वो दावत कबूल करने के बाद उसमें शिरकत करने से इनकार कर दे। रैंडल बोला, इनकार उसकी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से होगा। डिनर मनसूख कर दो। मैंने हैरत से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रैंडल? डिनर तो मनसूख नहीं हो सकता। बहुत से लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बैंक्वेट हॉल बुक करवाया जा चुका है, डिनर के मेन्यू तय हो चुके हैं, दावतनामे छप चुके हैं और थोड़ी देर के बाद तकसीम होने भी शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अब तुम खुद इंसाफ करो कि ऐसे में कोई प्रोग्राम किस तरह मनसूख किया जा सकता है।
رینڈل نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو بات ہے۔ میں نے کہا مجھ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی ورنہ پروگرام تو پہلے ہی طے پا چکا تھا۔ وہ بولا ٹھیک ہے علی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں نے کہا تم میری طرف سے اپنا دل میلا مت کرو، مجھے میلینوف کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی اہم نوعیت کی کیسٹ موجود ہے جس پر کچھ ایسے اعترافات ٹیپ ہیں جو میلینوف کی ایک ناپسندیدہ تنظیم سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ رینڈل نے زہریلے لہجے میں کہا ایسی ایک ریکارڈنگ تو میرے پاس بھی محفوظ ہے، لیکن میری شرافت دیکھو کہ میں نے اسے عام نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس بھی میلینوف کے خلاف مواد موجود ہے۔ رینڈل نے ناخوشگوار لہجے میں کہا بنو مت علی، وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے بعض مخصوص نظریات کا اعلان کیا تھا۔ وہ اس وقت کا ذکر کر رہا تھا جب میں جزیرہ مرگ پر تھا اور میں نے یہ ظاہر کیا تھا جیسے مجھ پر شخصیت کی تبدیلی کا عمل کارگر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے رینڈل، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں وہ کیسٹ بہت پسند ہے، اسی لیے تم نے اسے اپنے پاس بحفاظت رکھ چھوڑا ہے۔ اگر تم فرمائش کرو تو میں ویسی ہی 2-4 کیسٹیں اور ریکارڈ کروا کے تمہیں بھجوا دوں تاکہ تم ان سے اپنا دل بہلاتے رہو۔ رینڈل نے کہا تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہو علی۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا، یوں جیسے وہ موسم کا حال سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے حق میں اچھا نہیں کرتا۔ وہ بولا تمہاری مرضی، میری خواہش تو یہ تھی کہ تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو، لیکن خیر۔ رینڈل نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ برڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ وہ ہمارے گڑھ میں آ کر ہمیں دھمکیاں دے گا۔ میں نے کہا دھمکیاں اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتی تو آج یہ دنیا لوگوں سے خالی ہو چکی ہوتی۔ اگر اس بیچارے نے مجھے دھمکیاں دے دیں تو اس میں اس قدر دل گرفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ برڈ نے مٹھیاں بھینچ کر کہا مجھے غصہ آ رہا ہے چیف، جی چاہ رہا ہے رینڈل کا خون پی جاؤں۔ کیتھی براؤن خاصی مضطرب نظر آ رہی تھی، صرف وہ اس بات سے واقف تھی کہ میں رینڈل کے گرد کیا جال بن رہا ہوں اور غالباً اس کے پیٹ میں اسی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا اس مشن کی انچارج تم ہو تہذیب، تم چونکہ دوسری طرف مصروف تھیں اس لیے میں نے تمہاری طرف سے رینڈل کی نگرانی سخت کرا دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہر وقت اپنے پاس ٹرانسمیٹر رکھنے چاہیے تاکہ بر وقت آپس میں رابطہ قائم کر سکیں۔ تہذیب نے کہا تمہارا خیال نہایت مناسب ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھے اصل بات سے بے خبر رکھ رہے ہو۔ میں نے کہا سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، پھر تمہیں یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں؟ وہ بولی موجودہ حالات میں رینڈل کو ڈھیل دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے کہا تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر یہاں آیا ہے؟ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی صورت میں سفارت خانہ خاموش نہیں رہے گا اور ہم اپنے دوست جنرل ٹیرس کے لیے الجھنیں پیدا کر دیں گے۔ تہذیب نے کہا کیا ضروری ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانونی قدم ہی اٹھایا جائے؟ اسے کوئی حادثہ بھی تو پیش آ سکتا ہے۔ برڈ نے کہا میں میڈم سے پوری طرح متفق ہوں چیف، اب اسے حادثہ پیش آ ہی جانا چاہیے۔ میں نے سختی سے کہا ہرگز نہیں، اس قسم کے نادر خیالات اپنے ذہن سے نکال دو، ہم اسے مکمل شکست سے دوچار کریں گے۔ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا یعنی میرا اندازہ درست ثابت ہوا، تم یقیناً کسی خاص لائن پر کام کر رہے ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا ہاں تہذیب، میں ایک خاص لائن پر کام ضرور کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ رینڈل نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ میرا خیال ہے کہ برڈ کو خود جا کر نگرانی کے انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ برڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اوکے چیف، میں جا رہا ہوں، ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ برڈ ٹرانسمیٹر لے کر چلا گیا۔ میں نے اور تہذیب نے بھی ٹرانسمیٹر نکال لیے تاکہ برڈ اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو اسے فون تک جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ برڈ کے جانے کے بعد کیتھی براؤن نے کہا تمہارے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ میں چونک پڑا، کون سی بات؟ کیتھی نے معنی خیز انداز میں کہا وہی مکان اور گھر والی بات۔ میں نے کہا او، لیکن گھر والی بات تو گھر والی سے کرو۔ کیتھی نے ایک کہا لگایا، بولی گھر والی ابھی ہے کہاں، البتہ اس انتظار میں ضرور ہے کہ تم اس پر نظر کرم فرماؤ اور اسے اس درجے سے سرفراز فرماؤ۔ تہذیب نے کہا یہ اچانک تم پر کیا دھن سوار ہو گئی ہے؟ کیتھی بولی ارے واہ، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر اوپر غصے کا اظہار کر رہی ہو۔ تہذیب نے بے بسی سے کہا معلوم ہوتا ہے کیتھی کچھ کرا کے ہی چھوڑے گی۔ کیتھی بولی ارے تو کیا میں کوئی بری بات کر رہی ہوں؟ میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، مگر اب کچھ کھانے وغیرہ کی بھی بات کرو۔ ہمارا وہ دوست جنرل ٹیرس تو مسلح افواج کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا ہے، اس لیے ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ ابھی ہمارے درمیان اس قسم کی گفتگو جاری ہی تھی کہ ٹرانسمیٹر پر کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف برڈ تھا۔ ٹرانسمیٹر پر برڈ کی آواز آئی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے چیف۔ ایگزیکٹو کلب کے قریب ایک لوڈنگ ٹرک نے میری کار کو ٹکر ماری۔
कार की बॉडी तकरीबन तबाह हो गई, बस किस्मत ही थी कि जिंदा बच गया। मैंने कहा मुमकिन है ये कोई इत्तेफाकी हादसा हो। मैंने कहना चाहा मगर बड ने मेरी बात काट दी। बोला मुझे गलत फहमी नहीं हुई चीफ, ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को पहचान लिया है, वो एडगर था, गोयटे हिल का नामी गरामी गुंडा। मैंने तहजीब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। गुस्सा तो मुझे भी बेहद आ रहा था मगर खुद पर काबू रखना जरूरी था। इस बात में कोई कलाम नहीं था कि बड पर हमला रैंडल ने करवाया था। मैंने पूछा तुम कहाँ से बात कर रहे हो बड? वो बोला एग्जीक्यूटिव क्लब से सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम क्लब पहुंचो, मैं थोड़ी देर में तुमसे राब्ता कायम करता हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ता किया और तहजीब से कहा मैं एडगर को चेक करने जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहर कर दूसरे मामलात देखो। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और मैं टेरिस महल से रवाना हो गया। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने महसूस किया कि मेरी कार का ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने कार एक वीरान सड़क की तरफ मोड़ दी। मुझे बड का ख्याल आया जिसकी कार को एक भारी ट्रक ने टक्कर मारी थी। ट्रक ड्राइवर चूंकि एक मकामी बदमाश था इसलिए ये अंदाजा करना चंदा मुश्किल नहीं था कि वो कोई हादसा नहीं था। जो कुछ भी हुआ एक सोची समझी साजिश के नतीजे में हुआ। सवाल ये था कि साजिश किसने की और किसी की बड से क्या दुश्मनी थी। इस सवाल का आसान और सादा सा जवाब ये था कि बड को हादसा सिर्फ इस वजह से पेश आया कि वो मेरे लिए काम कर रहा था। दुश्मनी मुझसे थी और निशाना मेरे साथी को बनाया गया। वाज़े तौर पर यह रैंडल की हरकत थी, वरना मेरा या मेरे साथियों का किसी मकामी बदमाश से क्या वास्ता हो सकता था। मैंने अकबनुमा आईने में देखा। ताक़ुब करने वाली कार बदस्तूर मेरे ताक़ुब में थी। शहर के निवाह की तरफ जाने वाली ये सड़क स्ट्रीट लाइटों तक से महरूम थी और खासा तवील टुकड़ा ऐसा था जिसके दोनों तरफ किसी भी किस्म की आबादी नहीं थी। उस सड़क का रुख करने से मेरा मकसद ये था कि ताक़ुब करने वाला खुलकर खेले। मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों के दिल में कोई हसरत रह जाए। मेरा ये इक़दाम खासा खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि पिछली गाड़ी में कितने अफराद हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं। यह भी मुमकिन था कि वो मुझे ठिकाने ही लगा देने की कोशिश कर बैठते, बल्कि यही इम्कान ज्यादा करीने कयास था। दफतन मैंने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। मेरा ख्याल था कि ताक़ुब कुनंदगान मेरी कार के करीब आने की कोशिश करेगा, मगर मेरी तवक्कुआत के बरक्स उसकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश न की गई और उसने भी उसी मुनासिबत से अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मेरी और उसकी कार के दरमियान अब भी उतना ही फासला बरकरार था जितना रफ्तार कम करने से कबल था। गोया ताक़ुब कुनंदगान का मकसद सिर्फ मेरी निगरानी करना था। मैंने कार की रफ्तार मजीद आहिस्ता कर दी और फिर बतदरीज कार को सड़क के किनारे से लगाकर रोक दिया। मुझे देखकर हैरत न हुई कि अकबी कार भी रोक दी गई थी। वो कोई भी थे, कम से कम ताक़ुब के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थे। ताक़ुब करने का उन्हें बराए नाम भी सलीका नहीं था।